جنابت کی وجہ سے حرام ہونے والے اعمال. پہلے جنابت کو سمجھنا پڑے گا کہ جنابت کس کو کہتے ہیں. تو جنابت کہتے ہیں کہ جس آدمی پر غسل واجب ہو گیا، کسی کو نائٹ فال ہو گیا، یا پھر کسی نے اپنی وائف سے، بیوی سے ہم بستری کی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ جنوبی ہے، یعنی جنابت کی حالت میں. تو ایسے آدمی پر 4 کام حرام ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ نیک کام ہے پورے، لیکن ان 4 کاموں کے لیے پاکی شرط ہے. تو اس لیے جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت کے 4 کام نہیں کر سکتا. تو اس کو معلوم کرنا، یاد رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز ہے، اس میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہو. ناپاکی کی حالت میں وہ مسجد میں انٹری نہ مار سکتا ہو. اور اگر کوئی مسجد میں سو رہا ہو اور اس کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، تو حکم یہ ہے کہ فوری تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلے. تو پہلا کام ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا. دوسرا کا عمل ہے کہ وہ بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ثواب کی نیت سے. اب بتائیں، قرآن ایک نیت ہوتی ہے، قرآن حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، تو جنابت کی حالت میں بھی آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. جب تک غسل نہیں کرے قرآن بالقصد نہیں پڑھ سکتے. تیسرا جو عمل ہے جو جنابت کی حالت میں نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے بیت اللہ کا طواف کرنا. بیت اللہ کا طواف عبادت ہے، لیکن اس کے لیے پاکی شرط ہے. جب تک غسل نہیں کر لے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. چوتھا کام ہے، قرآن پاک چھو نہیں سکتے، قرآن پاک کو ٹچ نہیں کر سکتے. قرآن پاک ٹچ کرنے کے لیے وضو شرط ہے، غسل شرط ہے. تو غسل کا ہونا بہت ضروری ہے. باوضو ہونا بھی ضروری ہے، لیکن غسل ہونا اور بھی ضروری ہے. تو یہ 4 کام ایسے ہیں جو جنابت کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں. اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جنابت کی حالت سے جلدی نکلنا چاہیے، فوری غسل کر کے آدمی پاک ہو جانا چاہیے. اس کی اور بھی تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 1 پیج نمبر 311 پر لکھی ہوئی.